هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحرص علی الحدیث. باب ہے حدیث کی حرص کرنا. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان عن عمرو بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، میں نے گمان کیا تھا کہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، میں نے گمان کیا تھا کہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس وجہ سے کہ جو میں نے حدیث پر آپ کی حرص دیکھی ہے. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ خوش نصیب ہوگا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالصا من قلبہ او نفسہ، اور یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس نے اپنے دل یا اپنے نفس کے خلوص کے ساتھ کہا. امام بخاری نے بات ذکر کیا کہ حدیث کی جو حرص ہے یہ ہونی چاہیے. کتاب العلم ہے اور اس سے پہلے علم کی فضیلت اور ترغیب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر، یعنی جو کام آپ کے سامنے کیا گیا یا جو بات آپ کے سامنے کہی گئی اسے تقریر کہا جاتا ہے، اور آپ اس پر خاموش بھی رہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن الگ چیز ہوتی ہے اور حدیث الگ چیز ہوتی ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے نئی بات، اور قرآن مجید جو ہے بعض لوگوں نے اسے قدیم کہا، اور یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ قرآن مجید قدیم ہے یا قرآن مجید حدیث ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہوتی ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے. قرآن مجید جو ہے یہ بھی حدیث ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا کئی جگہوں پہ تذکرہ کیا. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات نازل کی. اور جو قرآن مجید کو یہ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس حدیث جیسی کوئی اور حدیث لے کے آئیں، مطلب اس قرآن مجید جیسا کوئی اور قرآن مجید لے کے آئیں. تو یہ سمجھنا کہ قرآن حدیث نہیں ہے اور جو حدیث ہے صرف وہی حدیث ہے تو یہ غلط بات ہے. قرآن بھی حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہوتی ہے اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو اختلاف تھا
اور جو اختلاف بہت طول پکڑ گیا اس میں بھی ایسی ہی باتیں تھیں۔ تو قرآن مجید بھی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہوتی ہے اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کی جو حرص ہے یہ ہر کسی کو ہونی چاہیے، اور وہ قرآن مجید کو حاصل کرنے یا یاد کرنے یا سیکھنے کی جو ترغیب ہے وہ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو سیکھنے کی جو ترغیب اور حرص ہے یہ ہر کسی میں ہونی چاہیے۔ اور امام بخاری نے یہاں حدیث ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا نا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کے دن آپ کی جو سفارش ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ مجھے یقین تھا اور گمان تھا کہ تم میرے سے اس بارے میں لازمی سوال کرو گے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر حدیث کو حاصل کرنے کی ایک رغبت موجود ہے اور ایک حرص موجود ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہی تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حدیث کو حاصل کرنے کی رغبت ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ جب صحابہ کرام محنت مزدوری کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے۔ آپ گھر میں ہوتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دروازے کی دہلیز پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے انہیں نیند آ جاتی، اور وہ اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یا لیٹ کر کے سو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب تشریف لاتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اور میں اسے حاصل کر لوں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، سب سے زیادہ جو روایات مروی ہیں وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہیں۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، یعنی جس مسئلے میں کوئی حدیث ہو ابو ہریرہ فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں کو شک ہونے لگا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ تم بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہو۔ تو بعض لوگوں نے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کثرت روایات کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ غیر فقیہ ہیں اور ان کو بہت سی حدیثوں کا علم نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بلند پائے کے فقیہ صحابی تھے، اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو بیان کرنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ اپنے خلوصا من قلبی، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، خالصا من قلبی، دل کے خالص ہونے کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کو میری سفارش ہوگی۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی اور کافروں کے لیے بھی ہوگی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سے جو کافر ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے اس سے مستفید ہوں گے۔ بعض کافروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عذاب کی تخفیف کے لیے سفارش کریں گے، جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے۔ اب ابو طالب جو تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ابو طالب کے لیے کہ اس کے عذاب میں تخفیف کریں۔ تو اب یہ کافر کے لیے سفارش ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے یہ سفارش کریں گے کہ حساب و کتاب جو ہے وہ جلدی شروع ہو جائے، تو حساب و کتاب جب جلدی شروع ہوگا تو اس میں کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، تو وہ جو ایک گو مگو کی کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں کب حساب شروع ہوگا اور لوگ انتظار کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں گے، تو پھر جب سوال و جواب شروع ہوں گے تو اس میں مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، تو یہ کافروں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے یہ کسی حد تک پہنچے گی۔ البتہ جو خصوصی سفارش ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں کے لیے ہوں گی۔
اور خاص طور پہ وہ امتی جو زیادہ گناہ گار ہوں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے آئیں گے۔ بعض ایسے لوگوں کے لیے بھی سفارش ہوگی جو اللہ رب العالمین انہیں کسی صورت بھی جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ خالص من قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ میں وہ شرک سے باز رہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، نہ اپنی زبان سے شرک کریں، نہ اپنے فعل سے وہ کسی قسم کا جو شرک ہے اس کی ملاوٹ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا نا تو اس کے لیے میری سفارش ہوگی، اس میں محمد رسول اللہ جو ہے نا یہ بھی ساتھ شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ کے رسول نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان کیا یہ تخفیفاً ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات کی، لیکن اس میں جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کریں گے آپ کی جو توحید ہے وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔